بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ 9ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں سے خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات کا بند نمبر 5 پڑھیں گے۔ تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ حوالہ بند۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مشکل الفاظ کے معنی: زور قضا قسمت کی طاقت، درماں علاج، ساماں کرنا تیاری کرنا، یہاں مراد دنیا، دست ہمت والا بازو، حوصلے والا انسان، حامی مددگار۔ مثل کے معنی ہوتے ہیں کہاوت، مثال۔ مفہوم: آپ ہی مشکل کا حل نکالو گے، آپ نے ہی اپنی تکلیفوں کا علاج کرنا ہے، آپ نے ہی اپنی منزل کا سامان تیار کرنا ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، مقدر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ضرب المثل ہے، ہمت کا مددگار خدا ہے۔ God helps those who help themselves۔ زیر تشریح بند کے پہلے شعر میں شاعر ہمیں محنت کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تمہیں مشکلات درپیش ہیں تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اپنی مشکلات کو پہچان کر ان کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہے عزیز طلباء، یعنی کہ یہ کام انسان کو خود ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہمت نہیں دکھائی تو مشکلات خود بخود رفع نہیں ہوں گی۔ اگر ہم ڈر کر بیٹھے رہے تو چھوٹی مشکل بھی بڑی لگے گی۔ اپنے درد کا علاج خود ہمیں تلاش کرنا ہے۔ مشکلات چاہے مالی ہوں یا جسمانی، ان کے حل کی کوشش انسان نے خود کرنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ مسدس حالی اس پس منظر میں لکھی گئی تھی عزیز طلباء کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور باقی دنیا کے مسلمان بھی غلام تھے۔ اس صورتحال میں شاعر امت مسلمہ کو تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم اپنی منزل مقصود کا درست تعین کرو اور اس منزل کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دو، تب ہی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ایسا ایک فرد کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جب تک اپنا نصف العین مقرر نہیں کرتا، اپنے مقصد کا تعین نہیں کرتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت نہیں کرتا، تب تک وہ دنیا میں کوئی نام نہیں کما سکتا۔ قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بچپن میں جب وہ رات گئے تک مطالعہ میں مشغول تھے تو گھر کے کسی فرد نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر تک کیوں پڑھ رہے ہیں، ذرا آرام کر لیں۔ تو آپ نے جواب دیا، اگر میں محنت کر کے پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ بند کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی تقدیر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان محنت سے اپنا مقدر سنوار سکتا ہے۔ مقدر پر
اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے والوں کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو شخص محنت کرتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ہاتھ میں ایک خاص زور اور طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی محنت کرنے والے انسان کے ہاتھوں میں ایک غیبی طاقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جو انسان ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہے۔ القاسب حبیب اللہ کا ترجمہ ہے یہ۔ بقول شاعر، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشاں جن سے قائم ہے صدق و صفا کے۔ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے والوں کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں۔ کہاوت مشہور ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بند نمبر 5 کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کیجئے، اور آپ کو کس ٹاپک پہ رہنمائی کی ضرورت ہے ضرور بتایا کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی رائے اور آپ کے مشورے کے مطابق ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔